الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات میں جو بے جان چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جان عطا نہیں کی ہے، روح عطا نہیں کی، جن کو جمادات کہا جاتا ہے، بے جان چیزیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پہچانتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پہچان کے ساتھ ساتھ اس کا خوف بھی رکھتی ہیں، اور اس خوف کی وجہ سے کبھی کبھی وہ مخلوقات اللہ کے ڈر سے گر بھی جاتی ہیں۔ یہ بات قرآن حکیم کی اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتی ہے، آیت نمبر 74 سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے پتھر اور پہاڑ یہ ایک مخلوق ہے، تو کچھ پتھر ایسے بھی ہیں جو اللہ کی خشیت سے گر پڑتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ سے علماء نے بتایا کہ جمادات یعنی بے جان چیزیں بھی اللہ کو پہچانتی ہیں، کیونکہ کہا گیا من خشیت اللہ، اللہ کی خشیت۔ خشیت کا مطلب خوف ہوتا ہے، لیکن ہر خوف کو خشیت نہیں کہتے ہیں، بلکہ وہ خوف جو علم کے ساتھ ہو اس کو خشیت کہا جاتا ہے۔ اور یہ بات قرآن حکیم کی دوسری آیات سے بھی معلوم ہوتی ہے۔ دیکھیے سورہ جمعہ کی پہلی آیت پڑھی، اللہ فرماتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمان میں ہے، آسمانوں میں، اور جو کچھ زمین میں ہے، وہ سب کے سب اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ کی پاکی کون بیان کرتا ہے؟ سب، اس میں جاندار بھی ہے اور بے جان بھی ہے۔ تو سارے لوگ اللہ کی تسبیح یعنی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے سورہ الاسراء کی 44 نمبر کی آیت پڑھیے، اللہ اس میں فرماتے ہیں تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے، یعنی ساتوں آسمان میں جو بھی ہیں اور زمین میں جو بھی ہیں، یہ سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، کوئی چیز ہے ہی نہیں ایسی، إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، جو اللہ کی پاکی اس کی حمد کے ساتھ نہ بیان کرتی ہو، یعنی ہر چیز اللہ کی پاکی اور حمد دونوں بیان کرتی ہیں۔ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، نہ سمجھ سکتے ہو نہ سمجھتے ہو۔ تو یہ بتایا گیا کہ جمادات بھی، بے جان چیزیں بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں اور اس کی معرفت رکھتی ہیں۔ تیسری آیت دیکھیے سورہ فصلت کی 11 نمبر کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم استوى الى السماء وهي دخان، پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، اس حال میں کہ آسمان کیا تھا؟ دخان، دھواں تھا۔ فقال لها وللارض، پھر اللہ نے آسمان سے اور زمین سے کیا کہا فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها، تم دونوں آ جاؤ، چاہے مانتے ہوئے یا زبردستی، لیکن آ جاؤ، یعنی میرا حکم مانو۔ قالتا، آسمان اور زمین نے کہا اتینا طائعین، ہم تو مانتے ہوئے آ رہے ہیں، ہم تو مانتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اللہ نے کس کو حکم دیا؟ آسمان کو اور زمین کو۔ دونوں کون سی چیز ہے؟ جمادات ہے، جان نہیں ہے اس میں، لیکن اللہ کو پہچانتی ضرور ہے۔ تو پہچاننے کی وجہ سے یہ دونوں نے کہا کہ ہم تو فرما برداری کرتے ہوئے ہم آ رہے ہیں، مانتے ہوئے آ رہے ہیں، یعنی جو حکم کرے وہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کو حکم دیا کہ تم سورج چاند ستارے سب نکالو، تو آسمان نے سورج اور چاند سب نکالے۔ زمین سے حکم دیا تم نہریں نکالو، نہریں، پیڑ، درخت اور پہاڑ نکالو، زمین نے وہ بھی نکال دیا۔ تو یہ ان آیات سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جو بے جان چیزیں ہیں کائنات میں، جمادات جن کو کہا جاتا ہے، خاص طور پر پتھر، تو یہ بھی اللہ کو پہچانتے ہیں، اور پہچاننے کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی یہ اللہ کے ڈر سے ٹوٹ بھی جاتے ہیں۔ تو یہ چھٹی بات اس آیت کریمہ سے
معلوم ہوئی جو آیت نمبر 74 ہے۔ اس کے علاوہ 7ویں بات دیکھیے، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی عظمت کتنی بڑی ہے، اللہ کتنا عظیم ہے۔ من خشیت اللہ کی خشیت سے جمادات بھی گر پڑتے ہیں۔ سوچئے انسان کتنا بدبخت ہے کہ اللہ کو پہچانتا بھی نہیں، اور اگر پہچان لیتا ہے تو اللہ کی خوف سے ڈرتا بھی نہیں، اللہ کی خشیت سے ڈرتا بھی نہیں، لیکن اس کے علاوہ جتنی مخلوق ہے وہ اللہ کے خوف سے کپکپا رہی ہے۔ حدیث رسول میں یہ آتا ہے آسمان میں 4 انگلیوں کے برابر بھی ایسی جگہ خالی نہیں ہے جہاں کوئی ایسا نہ ہو کہ رکوع میں پڑا ہو، سجدے میں پڑا ہو۔ آسمان میں، پورے آسمان میں 4 انگلیوں کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں کوئی ایسا نہ ہو کہ رکوع و سجدے میں نہ پڑا ہو۔ پورا آسمان اللہ کی خشیت سے کپکپا رہا ہے، اور کب گر جائے معلوم نہیں، پورا آسمان۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اور آسمان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کپکپاتا رہے اللہ کے ڈر سے۔ پورا آسمان اس کو یہ حق حاصل ہے کہ اللہ اتنا عظیم ہے کہ اس کے ڈر سے وہ ہمیشہ کپکپاتا رہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں جو کچھ جانتا ہوں اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو تم آبادیوں کو چھوڑ کر جنگلوں کی طرف نکل جاؤ، اور جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ تم دیکھنے لگ جاؤ تو تم اپنے مردوں کو زمین میں دفنانا چھوڑ دو گے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے ایسے امور دکھائے گئے ہیں جو عام انسانوں کو نہیں دکھائے گئے ہیں۔ قبر کے احوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے ہیں جو ہمیں نہیں دکھائے گئے۔ اگر ہمیں معلوم ہو جائے مردوں کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے تو ہم اپنے مردوں کو مارے ڈر کے دفنانا چھوڑ دیں گے، ڈر کے مارے کہ ہم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دیں گے۔ ایسے ایسے احوال قبر میں عذاب کے طور پر ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال اللہ بہت عظیم، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے حقیقی معنوں میں ڈرنے والے، جو واقعی معنوں میں ڈرتا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے بندوں میں سب نہیں ڈرتے، العلماء علم رکھنے والے، کتاب و سنت کا علم رکھنے والے جو اللہ کو پہچان جاتے ہیں وہی ڈرتے ہیں۔ اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ کی عظمت کو پہچان لے گا وہی اللہ سے ڈرنے والا بھی ہوگا، ورنہ جو نہیں پہچانتا اللہ کو وہ کبھی نہیں ڈر سکتا۔ یہ 7ویں بات ہوئی۔ اور 8ویں بات اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کا علم کتنا وسیع ہے، کتنا عظیم ہے، کتنا بڑا علم اللہ تعالیٰ کا۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے ذرہ برابر بھی غافل نہیں ہے، یعنی اس کو ایسا نہیں کہ معلوم نہیں تم کیا کر رہے ہو، وہ غافل نہیں ہے، تمہاری ہر ایک حرکت ہی نہیں جو دکھائی دیتی بلکہ حرکت کے پیچھے جو نیت ہے اور جو مقصد ہے وہ بھی اچھی طرح جانتا ہے۔ سوچو اللہ کا علم کتنا ہوگا کہ ہر کسی کے عمل کو وہ جانتا ہے، پیچھے نیتوں کو بھی جانتا ہے۔ ہم اگر اپنے کسی ایک قریبی کے بارے میں اگر جانکاری لینا چاہیں کسی سے کہ آپ اپنے فلاں قریبی کے بارے میں کوئی ساری باتیں بتا دو، نہیں بتا سکتے۔ بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے۔ سب سے قریبی جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو پھر بھی ہر چیز اس کی نہیں بتا سکتے، ایک کی بات کرنا اور سب کچھ بتا بھی لے جائے بفرض مال ایسا ہوگا نہیں، اس کے پیچھے اس کا مقصد کیا ہے یہ نہیں معلوم، نیت کیا ہے نہیں معلوم۔ یہی تو ہے انسان کبھی کبھی اپنے قریبی سے بھی دھوکہ کھا جاتا ہے، ہمارے ساتھ رہا اٹھا بیٹھا اتنا جگری تھا اتنا قریبی تھا، دھوکہ دے گئے، تم کو معلوم ہی نہیں تھا اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، علم ہی نہیں تھا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یہ تو ایک کی بات ہوئی، جتنے ہیں سب مخلوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کس حرکت میں ہے کیا کر رہی سب کچھ جانتا ہے، غافل نہیں۔ اس لیے نیکی کرنے والوں کو بھی اپنی نیکی کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور ظلم کرنے والوں کو بھی اپنے ظلم پر اترا کر اور اپنے ظلم سے جو ہے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ بھی کسی کے علم میں نہیں ہے، بلکہ کسی کے علم میں نہ ہونا اللہ کے علم میں ضرور ہے، اللہ غافل نہیں ہے۔ اللہ کی یہ حکمت ہے، نیکی کرنے والے کو نیکی کا بدلہ کب دے گا اور ظلم کرنے والوں کو اس کے ظلم کی سزا کب دے گا، یہ اللہ رب العالمین کی حکمت ہے۔
تو یہ اللہ رب العالمین. اچھا ایک بات اور یاد رکھیں، کچھ صفت ہے جس کو منفی صفت کہا جاتا ہے، اللہ نے اپنے سے دور رکھا ہے اس کو. جیسے غفلت، اللہ کے یہاں غفلت نہیں ہے کہ وہ کسی کے عمل سے بے خبر ہو، نہیں. ٹھیک، اس کے بارے میں دو باتیں ایمان رکھنا ضروری ہے. ایک کیا؟ ایک تو اس نفی والی صفت پر ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ اللہ اس سے پاک ہے، جیسے غفلت سے پاک ہے. تو ایک چیز یہ ایمان ہوا. اور اس پاکی سے اس کے برعکس جو صفت ہوتی ہے اس کا کامل ایمان رکھنا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، تو غفلت پر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ غافل نہیں ہے. لیکن غفلت کے اپوزٹ میں کون سی صفت ہے؟ یعنی اللہ باخبر ہے، تو باخبر ہونے میں بھی وہ کامل ہے. یہ دو چیز ایمان رکھنا ہے آپ کو. اللہ غافل نہیں ہے ایک ایمان، اور پھر اس کا مطلب وہ باخبر ہے، تو باخبر ہونے میں بھی کیا رکھنا ہے ایمان کہ وہ مکمل ہے، اس میں بھی نقص نہیں ہے. ایک آدمی باخبر ہوتا ہے لیکن پوری طرح نہیں، لیکن اللہ باخبر ہے، پوری طرح باخبر. غافل تو ہے بھی نہیں اور باخبر ہے، باخبر ہونے میں بھی بالکل مکمل باخبر ہے، اس میں بھی کوئی کمی نہیں ہے. یہ دو باتیں کو ایمان. اس طرح سے کل 8 باتیں ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 74 سے سیکھی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما. جس کا تعلق ایمان سے ہے اس کو ایمان کا حصہ بنانے کی، جس کا تعلق علم سے اس کو علم کا حصہ بنانے کی، اور جس کا تعلق عمل سے اس کو عمل میں لانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام مسلمانوں کو، تمام مومنوں کو، تمام اہل توحید کو بخش دے. آمین.